خوش آمدید اس خاص معلوماتی نشست میں۔ آئیے سیدھا آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانی تاریخ میں کچھ ایسے زبردست کارنامے بھی گزرے ہیں جو محض کسی ایک انسان کے خلوص اور سچی عقیدت کا نتیجہ تھے؟ جی ہاں، اور پھر وہ کارنامے کوئی 10-20 سال نہیں بلکہ صدیوں تک انسانیت کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ آج ہم ایک ایسی عظیم اور تاریخی میراث کا جائزہ لے رہے ہیں، ایک ایسی بے لوث خدمت جس کی کوئی دوسری مثال ملنا واقعی بہت مشکل ہے۔ 1000، ذرا سوچئے، یہ صرف کوئی عام سا نمبر نہیں ہے۔ تصور کریں ایک ایسا خاکہ، ایک ایسا شاندار منصوبہ جو 1 یا 2 نسلوں کے لیے نہیں بلکہ پورے 1000 سال تک لوگوں کو زندگی بخش پانی فراہم کرتا رہا۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا؟ یہی اس عظیم شاہکار کی اصل کہانی ہے جسے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ ہندسہ ہی ذہن میں یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ آخر اتنا لمبا عرصہ چلنے والا یہ معجزاتی منصوبہ شروع کس نے کیا اور کیوں کیا؟ تو چلتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، ایک انوکھا حق مہر۔ اس حیرت انگیز سفر کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب مشہور خلیفہ ہارون الرشید اور انتہائی نیک دل خاتون ملکہ زبیدہ کا نکاح طے پایا۔ اس تاریخی موقع پر ملکہ زبیدہ نے پورے اختیار کے ساتھ ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا، میں حق مہر اپنی مرضی کا لوں گی۔ یہ ایک جملہ اس لمحے میں ان کی خود مختاری اور مضبوط ارادے کو کس شاندار طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کوئی عالیشان محل یا ہیرے جواہرات نہیں مانگے، بلکہ ان کی اس ایک منفرد مانگ نے تاریخ کے سب سے بڑے، سب سے مشکل اور بے مثال انجینئرنگ منصوبے کی بنیاد رکھ دی۔ اب باری ہے ہمارے دوسرے حصے کی، بغداد سے میدان عرفات تک۔ تو آخر ملکہ کا وہ انوکھا مطالبہ تھا کیا؟ دراصل ان کا مطالبہ ایک ایسی عظیم الشان نہر بنانا تھا جو میلوں کا فاصلہ طے کر کے میدان عرفات تک پہنچے۔ ذرا اس کے راستے پر غور کریں۔ پہلا قدم بغداد سے پانی کا ایک پائیدار ذریعہ حاصل کرنا، پھر دوسرا اور سب سے مشکل مرحلہ اس نہر کو انتہائی بنجر اور کٹھن پہاڑی راستوں سے گزار کر میدان عرفات تک لانا، اور پھر تیسرے قدم میں اسے کامیابی کے ساتھ مکہ مکرمہ تک پہنچانا۔ ذرا سوچئے، اس پرانے دور میں جب آج جیسی کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنے مشکل جغرافیائی راستوں کو عبور کرنا کسی دیوانے کے خواب سے کم نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس خواب کو حقیقت بنانے کی قیمت بھی بہت بڑی تھی۔ اس دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بے تحاشا یعنی بے حساب پیسہ اور فنڈز لگے۔ ان گنت مزدوروں اور کام کرنے والوں نے اس مہم میں دن رات ایک کیا۔ راستے میں آنے والی غیر معمولی انجینئرنگ کی رکاوٹوں کو انسان کے پختہ عزم سے عبور کیا گیا۔ یہ اپنے وقت کے مہنگے ترین اور مشکل ترین منصوبوں میں سے ایک تھا۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، بے حساب صدقہ۔ اتنی سخت محنت اور ان گنت رکاوٹوں کے بعد کہانی اب تعمیر کے تھکا دینے والے مرحلے سے نکل کر تکمیل کے انتہائی ڈرامیٹک اور جذباتی موڑ پر آ پہنچتی ہے۔ ایک طویل جدوجہد کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ منصوبہ مکمل ہوا اور نہر جاری ہو گئی۔ خشک اور بنجر راستوں کا سینہ چیر کر پانی کی لہریں اپنی منزل کی طرف بہنے لگیں۔ بس اس لمحے کی خوشی اور اس سکون کا تصور کریں، کمال کا احساس ہے نا؟ اب اس پوری کہانی کا سب سے خوبصورت منظر دیکھیے۔ ایک طرف خادم کھڑا ہے، وہ اس پورے پروجیکٹ کے بے پناہ اخراجات کی لمبی چوڑی تفصیلی پرچیاں اور رسیدیں لے کر ملکہ کے پاس آیا ہے تاکہ پائی پائی کا حساب دے سکے۔ لیکن دوسری جانب کا منظر آپ کو حیران کر دے گا۔ ملکہ زبیدہ نے اس بل کی طرف دیکھا تک نہیں، انہوں نے وہ پرچی وہیں پھاڑ دی۔ جی ہاں، پھاڑ کر اسی نہر کے پانی میں بہا دی، اور یہ تاریخی الفاظ کہے کہ اس کا سارا حساب کتاب اب آخرت کے دن پر چھوڑا جاتا ہے۔ مطلب انہوں نے دنیاوی ستائش اور حساب کتاب کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اور اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، صدیوں کی میراث۔ اس ایک خالص اور بے لوث نیت کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے ایک ایسی میراث قائم کی جو صدیوں تک چلتی رہی۔ یہ جان کر واقعی دل خوش ہوتا ہے کہ کس طرح یہ شاندار نہر پورے 1000 سال تک حاجیوں کی پانی کی ضروریات پوری کرتی رہی۔ نسل در نسل لوگ اس میٹھے پانی سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ویسے یہاں ایک چھوٹی سی بات کلیئر کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات پرانے تاریخی حوالوں کو سنتے یا پڑھتے ہوئے الفاظ تھوڑے گڑمڑ ہو جاتے ہیں، جیسے کچھ جگہوں پر نہر کو غلطی سے زہر سمجھ لیا گیا، یا حاجیوں کی جگہ سواتی مشابہت کی وجہ سے ہاتھیوں کا ذکر آ گیا۔
لیکن حقیقت بالکل روشن اور واضح ہے۔ یہ ایک صاف شفاف پانی کی نہر تھی جس نے 1000 سال تک اللہ کے مہمانوں یعنی حاجیوں کی پیاس بجھائی۔ اس لازوال قربانی اور خلوص کو دیکھ کر بے اختیار دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے۔ ملکہ زبیدہ کی یہ کہانی صرف ماضی کا کوئی پرانا قصہ نہیں ہے، یہ سچی نیت اور بے لوث خدمت کا ایک ایسا زبردست سبق ہے جو آج کے اس دور میں بھی انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس معلوماتی جائزے کے بالکل آخر میں ایک بہت ہی گہرا اور اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ آنے والی صدیوں کے لیے کیسی میراث چھوڑی جائے گی؟ کیا آج جو عمل یا فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ مستقبل میں اتنے ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے، اور کیا ان کے پیچھے بھی ایسی ہی بے لوث نیت موجود ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر ضرور خاموشی سے غور کیا جانا چاہیے۔ اس پیشکش میں ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔